خوشی کا اظہار کرنے والا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میلاد یہ خوشی کی بات ہے، اس کو سب تسلیم کرتے ہیں، اپنے بھی تسلیم کرتے ہیں، پرائی بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ابو لہب بھی خوش ہوا، ابو جہل بھی خوش ہوا، سارے لوگ خوش ہوئے۔ اور آج بھی واقعاتی دنیا میں آپ کی ولادت کو، آپ کے میلاد کو دنیا کا کوئی بھی انکار کرنے والا نہیں۔ یہودی ہے تو آپ کی ولادت کو مانتا ہے، آپ کی سیرت کا انکار کرتا ہے۔ عیسائی ہے تو آپ کی ولادت کو مانتا ہے، آپ کی سیرت کا انکار کرتا ہے۔ اور ہندو ہے تو آپ کی ولادت کو مانتا ہے، آپ کی سیرت کا انکار کرتا ہے۔ اور اگر بدھ مت اور مجوسی ہے تو وہ آپ کی ولادت کو مانتا ہے لیکن آپ کی سیرت کا انکار کرتا ہے۔ جب سارے آپ کی ولادت کو اور میلاد کو مانتے ہیں تو بات کیا ہے کہ وہ آپ کی سیرت کو نہیں مانتے۔ اب ہمیں اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ آپ کی سیرت کو جو نہیں مانتے اس پہ بات کرنی چاہیے۔ میلاد کا کوئی انکار نہیں کر رہا، کافر بھی نہیں کر رہا، مسلمان کیسے کر سکتا ہے آپ کی ولادت کا، آپ کی میلاد کا انکار؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہم نے صرف ان 4 نسبتوں میں سے ایک کو پکڑا ہوا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور پھر اسی پہ ہم سارا زور لگا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگلی 3 باتوں کو ہم نے چھوڑا ہے کہ نبوت اور رسالت سے اللہ نے سرفراز فرمایا، ماہ ربیع الاول میں ہجرت مدینہ طیبہ کی، ماہ ربیع الاول میں دنیا سے رحلت، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ماہ ربیع الاول میں، اور وہ بالاتفاق 12 ربیع الاول میں۔ آج تک پاکستان کی تاریخ اٹھا لو، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ 12 وفات لکھا جاتا تھا کیلنڈر میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ آتی تھی نا ربیع الاول کی 12، تو آگے لکھا ہوتا تھا 12 وفات۔ یہ تو ہمارے ایک عالم تھے، انہوں نے اس وقت کے جو حکمران تھے ان سے درخواست کی کہ آپ نے 12 وفات کو کاٹ دینا ہے، آپ نے یہاں پر میلاد النبی لکھ دینا ہے۔ اور پاکستان بننے کا بھی دور چل رہا تھا، اس زمانے کی بات ہے۔ انگریزوں سے اس وقت ظاہر ان کا جو ہے تسلط تھا، تو ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے پھر وہاں پر 12 وفات کی جگہ میلاد النبی لکھ دیا۔ اسی وجہ سے آج تک ہمارے بزرگ اس کو 12 وفات کہتے تھے۔ وہی 12 وفات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، سارے خوش ہیں، مدینے کی بچیاں بھی خوش ہیں، بڑے بھی خوش ہیں، یہاں تک کہ آپ کا استقبال ہو رہا ہے۔ اور اس وقت مدینے میں سب سے زیادہ خوشی کا سامان تھا اور سب سے زیادہ روشن تھا مدینہ جب پیارے محبوب تشریف لیا۔ بڑے جو ہیں آپ کے انتظار میں بے چین ہیں، بے قرار ہیں، آپ کی دیدار، آپ کی زیارت، آپ کی ملاقات کا شرف، آپ کا مقام، آپ کی عظمت، آپ کی شان، وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بادب کھڑے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان سے یہ جناب علی ان کے جذبات مچلنے لگے اور وہ جذبات کنٹرول نہ کر سکی، انہوں نے جناب علی دف لے لیا، اور دف لینے کے بعد وہ چند بچیوں نے مل کر کچھ الفاظ کہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع قد شرفت المدینہ مرحبا یا خیر من دعا جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر من دعا۔ ان بچیوں نے یہ خوشی کا اظہار کیا، تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھو بچیوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ میں نے بچوں کو چھوڑو، بڑوں کا عمل کیا تھا؟ تم بچوں والی بات کو چھوڑو، بڑوں کا عمل کیا تھا؟ ایک بچوں کی خوشی ہے، ایک بڑوں کی خوشی ہے۔ گھر میں مہمان آتا ہے، کوئی مقام والا ہے، شان والا ہے، بزرگ ہے، اب بچے کس طرح خوش ہو رہے ہیں، بڑے کس طرح خوش ہو رہے ہیں۔ بچوں کی خوشیاں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ آج مہمان آ رہے ہیں، آج جناب علی
پھولوں کی پتیاں نشاور کریں گے، آپ لیٹیں لگائیں گے، آج تو مختلف کھانے بنیں گے، مختلف ڈشیں بنیں گی، آج تو بلے بلے ہوگا اور خوشیاں منا رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، جھومر ڈال رہے ہیں، باہر بھاگ رہے ہیں، گلیوں میں دوڑ رہے ہیں اور جناب علی خوشی منا رہے ہیں۔ اور بڑے کہتے ہیں یہ جو ہستی آ رہی ہے اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے اور اس کا پیغام کیا ہے، ہم اس پیغام کو اپنائیں، ان کا احترام کریں، ان کی بے اکرامی نہ ہو جائے، ان کی بے ادبی نہ ہو جائے، ان کی شان میں کمی نہ ہو جائے، اور ان کا پیغام کو سنیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑوں کا پیغام ہوتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ بچوں والی خوشی مناؤ یا بڑوں والی خوشی مناؤ۔ اب بڑے ہو گئے، بہت عرصہ گزرا بچوں والی خوشیاں مناتے مناتے، آپ تو بوڑھے ہو گئے، 60 70 زندگی کی بہاریں گزار چکے ہیں، آج تو بڑیوں والی خوشی منا لو، آج بڑوں والی فکر کر لو، بچوں والی خوشیوں کو چھوڑ دو۔ یہ بچوں کے جذبات ہیں، بڑوں کے یہ جذبات نہیں ہیں۔ بڑے تو پیارے محبوب کی آمد کے مقصد کو دیکھیں، آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ہر مسلمان پیارے محبوب کی آمد کے مقصد کو، آپ کے مشن کو، آپ کے پروگرام کو اچھی طرح سمجھ کے پلے باندھ لے۔ نجات اسی میں ہے کہ اللہ کے خلیل نے دعا کی کہ اللہ ان میں اپنا رسول کو بھیج دینا، کام اس کا یہ ہوگا یتلو علیہم آیاتی، تیری آیاتیں پڑھ پڑھ کے وہ سنائے گا، ویعلمہم الکتاب، پھر اس کتاب کی تعلیم بھی دے گا، والحکمت، اپنی سنت کی تعلیم بھی دے گا، ویزکیہم، اور ان کو پاک صاف کر دے گا۔ یہ آپ کا مقصد آنے کا ہے، یہ آپ کی بعثت کا مقصد ہے، یہ آپ کا مشن ہے، یہ آپ کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے ساتھ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ہم کتنے لوگ ہیں پیارے محبوب کی آمد کی اس بعثت کو، اس مقصد کو سامنے رکھ کر اس پہ ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور جناب علی ہم نے وہ بچوں والی خوشیاں منا رہے ہیں۔ بھائی گلی پہ لیٹ لگا دی، مکان پہ لیٹ لگا دی، درخت پہ لیٹ لگا دی، سڑک پہ لیٹ لگا دی، بلڈنگ پہ لیٹ لگا دی، تو اس میں تیرا میرا کیا کمال ہے؟ اپنے اندر کو سنت رسول، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کرو، چہروں پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجاؤ۔ یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا۔ اور جناب علی بہت آگے نکل چکے ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن منایا 300 سال بعد، اور کس معصومانہ طریقے سے، کس بے ضرر طریقے سے جناب علی اس کا آغاز ہوا تھا، اور اس کے بعد چلتے چلتے آج جو اس کی صورتحال ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آج کرسمس کے موقع پہ جتنے حادثات ہوتے ہیں اس ایک رات میں پورے سال میں اتنے حادثات نہیں ہوتے، جتنی برائیاں ہوتی ہیں پورے سال میں اتنی نہیں ہوتی یورپ میں، جتنی بدکاریاں ہوتی ہیں، جتنی عصمت دریاں ہوتی ہیں پورے سال میں اتنی برائیاں اور عصمت دریاں نہیں ہوتی جو ایک اس رات میں ہوتی ہے۔ ہمارے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ عیسائی ایسے کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسے کریں۔ بھائی یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، اسلام میں جنم ڈے اور برتھ ڈے کا تصور ہی نہیں ہے۔ پیارے محبوب کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 600 سال بعد ایک شخص نے اس کا آغاز کیا، اور یہ بھی بڑا بے ضرر تھا اور بڑا معصومانہ تھا، لیکن اس کے بعد چلتے چلتے یہ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے ہمیں اس مقام تک نہیں پہنچایا، لیکن ان کو کسر ہم نے چھوڑی ابھی تک نہیں ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو کیک پہ لکھتے ہیں، بڑا سا کیک ہوتا ہے اس کو چھری سے کاٹ کے کھاتے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، آپ کے نالین جوتے مبارک کا جو نقش ہے اس پہ لکھ کر ہم محراب پہ لگاتے ہیں۔ پیارے محبوب کا نام، تو اور میں اپنے ابے کا نام ابے کے جوتے پہ لکھ سکتے ہیں، اپنے استاذ کا نام استاذ کی جوتے پہ لکھ سکتے ہیں، اپنے پیر اور مرشد کا نام اپنے پیر اور مرشد کی جوتی پہ لکھ سکتے ہیں؟ جواب دیں، نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی بے ادبی اور کیا ہے؟ اس سے بڑی گستاخی کیا ہے؟ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روزہ عطر کی شبیہ بنی ہوئی ہے، اور وہ جناب علی روڈوں پہ ہے اور اس کا طواف ہو رہا ہے، بیت اللہ شریف کو ماڈل بنا ہوا ہے، روڈوں پہ اس کا طواف ہو رہا ہے، جھنڈیاں ہیں اس پہ اللہ رسول کا نام ہے، ربیع الاول کے بعد گندی نالیوں میں کچرے کے ڈھیر پہ۔ یہ رسمی کام اسلام کا نہیں ہے۔ دین اسلام جو ہے اللہ نے پیارے محبوب کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے لیے، منانے کے لیے نہیں۔
یہ دین منانے کی چیز نہیں ہے، اپنانے کی چیز ہے۔ انشاءاللہ اس میں آئندہ بھی بات ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا